ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ محل میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک باہر شور اٹھا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے کہا کہ محافظوں کو باہر بھیجو اور پتہ کرو کہ اتنا شور کیوں ہے۔ جب وزیر باہر گیا تو دیکھا کہ چند آدمیوں نے ایک بوڑھے آدمیوں کو پکڑا ہوا ہے اور چند عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس گاؤں کا قاضی صاحب جس کے سر پر سفید پگڑی تھی ہاتھ میں ڈنڈا لیے سامنے کھڑا تھا اور باہر کھڑے محافظوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ہمیں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ محافظ بار بار کہہ رہے تھے کہ بادشاہ اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وزیر نے آ کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری صورتحال بتائی کہ قاضی جو کہ اس گاؤں کا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے کہا کہ محافظوں کے پاس جاؤ اور محافظوں کو کہو کہ قاضی صاحب کو اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر اس قاضی کو لے کر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں آ گئے اور باقی ہجوم کو محافظوں نے باہر ہی روکے رکھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب بادشاہ کے کمرے کے اندر داخل ہوا تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب مجھ سے ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی اور باہر تم نے اتنا ہجوم کیوں اکٹھا کر رکھا ہے؟ یہ سن کر قاضی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس گاؤں کا قاضی ہوں اور آج تک میں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں میں نے انصاف کو بالا تر رکھا، اور آج تک کوئی بھی ایسا مقدمہ نہیں جو میری زندگی میں گزرا ہو جس میں میں نے انصاف کو مد نظر نہ رکھا ہو، لیکن یہ واحد مقدمہ ہے جس نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا ہے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بتاؤ کون سا مقدمہ ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بوڑھی عورت ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو گاؤں کے لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، تم نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا شوہر ہے اور یہ نوجوان لڑکی میرے بیٹے کی گھر والی ہے۔ میرا بیٹا ایک بڑے تاجر کے ہاں ملازمت کرتا ہے اور میرا بیٹا تجارت کے سلسلہ میں تاجر کے ساتھ اکثر اوقات باہر آتا جاتا ہے، لیکن ایک ماہ پہلے ایسا ہوا کہ مجھے خبر ملی کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم مجھے ماں کے گھر لے چلو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں خود ہی سواری لے کر اپنی ماں کے گاؤں میں چلی گئی۔ پیچھے میری بہو گھر میں اکیلی تھی اور میرا شوہر جانتا تھا کہ میری بہو گھر میں اکیلی ہے، کیونکہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے اسے چوٹ لگی تھی اور وہ چل نہیں سکتی تھی، لہٰذا مجھے مجبوری میں اپنی بہو کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر جانا پڑا۔ میرے شوہر نے بہانہ بنایا تھا کہ میں بھی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اس لیے میں نے پڑوسی عورت کے ذمہ لگایا کہ تم میری بہو کی دیکھ بھال کرتے رہنا، اور میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو میری بہو سر پیٹنے لگ گئی اور مجھے کہا کہ میرے سسر یعنی آپ کے شوہر نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ زیادتی کی اور مجھے خاموش رہنے کے لیے ڈراتا رہا۔ میں نے اس وقت اس کو کہا کہ کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر میں آج چپ کر گئی تو یہ ساری زندگی مجھے اسی طرح ڈرا ڈرا کر میرے ساتھ زیادتی کرتا رہے گا اور اس بات کا پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا۔ میں فوراً قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا، قاضی صاحب میرا مقدمہ سنیں اور میرے شوہر کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی سسر اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر سکے۔ میں نے اس عورت کو یقین دلایا کہ اسے ضرور انصاف ملے گا۔ مقدمے کا دن مقرر کیا گیا اور مقدمے والے دن عدالت لگ گئی۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بہو سے پوچھا، آپ بتاؤ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے وہی الفاظ دہرائے جس طرح اس سے پہلے اس کی ساس کہہ چکی تھی، لیکن اس بوڑھی عورت کے بزرگ شوہر کے الفاظ بالکل مختلف تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا، قاضی صاحب میں کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر چلا گیا، جس دن ہی میری بیوی گھر لوٹی اسی دن میں گھر لوٹا، لیکن جیسے ہی میری بہو نے گھر میں قدم رکھا تو میری بہو نے سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس پر گندے گندے الزام لگا دیے۔ یہ سن کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا چاہیے۔
قاضی صاحب نے کہا، میں کیسے معلوم کروں کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع ہوئے تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میں انصاف تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ جب میں لڑکی کی باتوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سارے ثبوت اس کے سسر کے خلاف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب میں اس کے سسر کے پہلو کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے ثبوت اس کی بہو کے خلاف جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا آپ انصاف کرنے میں ہماری مدد کریں اور اس بوڑھی عورت کا مقدمہ آپ سنیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم بوڑھی عورت، اس کے شوہر اور اس کی بہو حاضر ہو جانا، میں کل ہی اس مقدمے کا فیصلہ کر دوں گا۔ صبح کا وقت ہوا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں تشریف لائے۔ قاضی صاحب ان تمام لوگوں کو لے کر عدالت میں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی بادشاہ اپنی نشست پر بیٹھا تو قاضی صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کے مطابق یہ سب آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اب آپ بھی ان کا مقدمہ سنیں اور ان کے درمیان فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون مجرم ہے اور کون پاک دامن۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ان کے دلائل سنے اور تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور 2 کدال لے کر آؤ اور اسی جگہ 2 بڑے گڑھے کھودو۔ حکم کے مطابق 2 گڑھے کھود دیے گئے جو تقریباً 3 فٹ کی گہرائی کے تھے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا، ان گڑھوں کو صاف پانی سے بھر دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی، گڑھے پانی سے بھر دیے گئے۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ کر ہکا بکا تھے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا سر انجام دینے والے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مجرم کو پکڑنے کا کون سا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ وہ قاضی بھی حیران و پریشان تھا کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ سننے کی بجائے کن کاموں میں سپاہیوں کو لگا دیا۔ اب بادشاہ نے سپاہی کو کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر بعد سپاہی ایک بزرگ بابا کو لے کر عدالت میں حاضر ہوا۔ اس بزرگ بابا کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بزرگ کے سامنے 2 گلاس پانی کے رکھے جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور 2 گلاس پانی رکھے گئے۔ بزرگ نے کچھ پڑھ کر دونوں گلاسوں پر پھونکا اور پھر بادشاہ نے حکم دیا، یہ پانی کوئی عام پانی نہیں بلکہ خاص پانی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی مجرم ہوگا وہ پانی اپنے اپنے گھڑے میں ڈالے گا۔ تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا پانی خشک ہوگا تو اس کا رنگ سرخ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ ان دونوں گلاس میں سے ایک گلاس اس بوڑھی عورت کی بہو کے ہاتھ میں دے دو اور دوسرا اس بزرگ کو جو کہ اس بوڑھی عورت کا شوہر ہے، اس کے ہاتھ میں پکڑا دو۔ اب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان دونوں گھڑوں میں سے ایک گھڑے میں ایک لڑکی گلاس والا پانی ڈالے گی اور ایک گھڑے میں بزرگ پانی ڈالے گا، اور تم میں سے جو بھی قاتل ہوگا تو جیسے ہی وہ پانی ڈالیں گے، جب یہ پانی 2 فٹ کی گہرائی تک جائے گا تو یہ سرخ ہونا شروع ہو جائے گا، اور جس کے گھڑے کا پانی سرخ ہوا اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد کسی بھی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دے دیا کہ پانی ڈالنے کے فوراً بعد ان دونوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دینا، اور جس کے بھی گھڑے کا پانی سرخ ہو اس کا سر قلم کر دینا، کیونکہ وہی مجرم ہوگا۔ اب لڑکی اور بزرگ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور وہ ہجوم کو عجیب نظروں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق ان دونوں نے وہ پانی اپنے اپنے گھڑے میں ڈالا اور جلاد ان کی گردنوں پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان دونوں کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اگر میرے گھڑے کا پانی سرخ ہوا تو یہ جلاد فوراً سر قلم کر دے گا۔ دونوں کو اپنی اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ پانی خشک ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پانی 2 فٹ کی گہرائی کے قریب گیا تو اس لڑکی نے چیخ کر کہا، بادشاہ سلامت، میری جان بخش دی جائے، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں۔ جلاد نے اب تلوار ان کی گردنوں سے ہٹا دی اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنے سسر پر غلط الزام لگایا ہے، یہ سب کے پیچھے میں ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے اتنا بڑا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنے چچا کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اپنے سسر کی وجہ سے، جس نے میرے پیار کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کرا لی اور اس نے مجھے میری محبت سے جدا کر دیا، میں نے اس دن سے ٹھان لیا تھا کہ اس بوڑھے نے مجھے اپنی محبت سے دور کیا، میں اس کو اپنے گھر سے دور کر دوں گی، اور اس لیے میں نے موقع پا کر اس پر یہ گھناؤنا الزام لگا دیا۔
بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی پر غلط الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس عورت کو سخت سزا سنا دی اور اس بوڑھی عورت کے شوہر کو باعزت بری کر دیا۔